نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کی مجلس میں آپ حضرات کو ایک سوال کا جواب دینا مقصود ہے۔ گزشتہ مجلس میں مصارف زکوٰۃ کن لوگوں کو زکوٰۃ دینی جائز ہے اور کن لوگوں کو زکوٰۃ دینی چاہیے، یہ مسئلہ اور مصارف زکوٰۃ مکمل تفصیل کے ساتھ گزشتہ مجلس میں مصارف زکوٰۃ کے عنوان پر بیان کیے جا چکے ہیں۔ پھر اس پر ایک سوال آیا کہ وہ کون لوگ ہیں جن کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے، وہ کون لوگ ہیں جنہیں زکوٰۃ نہیں دی جائے گی۔ تو اس سوال کے جواب میں آپ حضرات اس چیز کو اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیں کہ کل 5 لوگ ہیں، 5 آدمی ایسے ہیں جنہیں زکوٰۃ نہیں دی جائے گی۔ اگر کوئی شخص ان 5 میں سے کسی ایک آدمی کو زکوٰۃ دیتا ہے تو اس کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، اس کو دوبارہ زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی۔ وہ 5 لوگ کون ہیں؟ پہلا شخص ہے کافر۔ کافر سے مراد ہر وہ شخص ہے جو دین اسلام سے وابستہ نہ ہو، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے وہ عیسائی ہو، چاہے وہ یہودی ہو، چاہے وہ کسی اور مسلک، کسی اور مذہب، کسی اور باطل دین سے وابستہ اور متعلق ہو، ایسے شخص کو زکوٰۃ نہیں دی جائے گی۔ اگر کوئی دیتا ہے تو اس کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، زکوٰۃ صرف اور صرف مسلمان ہی کو دی جائے گی۔ دوسرا شخص ہے صاحب نصاب، یعنی مالدار آدمی جس کے پاس اتنی رقم ہو کہ وہ خود زکوٰۃ ادا کرنے والا بن جائے اور اس کے اوپر خود زکوٰۃ فرض ہو جائے، ایسے شخص کو بھی زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص دیتا ہے تو اس کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ تیسرا شخص ہے وہ آدمی جس میں ولادت اور پیدائش کا تعلق ہو، یعنی جو آدمی کسی سے پیدا ہوا اور وہ آدمی جس سے کوئی پیدا ہوا، اس کو کہتے ہیں ولادت کا اور پیدائش کا تعلق۔ اس میں پھر 2 شقیں بنتی ہیں، ایک اصول اور ایک فروع۔ ایک وہ ہے جس سے زکوٰۃ دینے والا پیدا ہوا اور ایک وہ ہے جو زکوٰۃ دینے والے سے پیدا ہوا۔ ان دونوں میں بھی، یعنی جن میں ولادت اور پیدائش کا تعلق ہوگا، ان میں بھی زکوٰۃ ادا کرنے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اصول کے اندر کون ہے؟ اصول کے اندر باپ، اصول کے اندر باپ کا باپ یعنی دادا اور اس کا باپ یعنی پردادا، اوپر تک جتنے لوگ ہیں یہ سارے اصول کہلاتے ہیں، ان میں زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے ماں ہے، ماں کی ماں یعنی نانی، اس کی ماں پرنانی اور اوپر تک۔ لہذا اگر کوئی شخص ایسا ہو کہ خود تو صاحب نصاب ہے، خود امیر ہے، لیکن اس کا باپ غریب ہے، مستحق زکوٰۃ ہے، اب بیٹا یہ سوچے کہ میں اپنی زکوٰۃ اپنے باپ کو دے دوں تاکہ میری زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے اور میرے باپ کی ضرورت بھی پوری ہو جائے، تو شریعت کہتی ہے کہ ولادت کے تعلق میں زکوٰۃ کی رقم ادا کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ تو ہے اصول۔ اور دوسرا ہے فروع، یعنی زکوٰۃ دینے والا کا بیٹا اور زکوٰۃ دینے والے کا پوتا اور زکوٰۃ دینے والے کا پڑ پوتا نیچے تک۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ دینے والے کی بیٹی، زکوٰۃ دینے والے کا نواسا اور نواسی اور نیچے تک، یہ ہے فروع۔ لہذا اگر ایسی شکل بنتی ہے کہ باپ امیر ہے اور بیٹا غریب ہے، اور باپ یہ چاہے کہ میں اپنے مال کی زکوٰۃ اپنے بیٹے کو دے دوں تاکہ میری زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے اور میرے بیٹے کی ضرورت بھی پوری ہو جائے، تو یہ رشتہ وہ رشتہ ہے جو زکوٰۃ کی بنیاد پر قائم نہیں ہوا تھا، لہذا یہاں زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اگر باپ بیٹے میں سے کوئی ایک غریب ہے تو صاف ستھرے مال سے، للہ رقم سے اور ہبہ اور ہدیے کی رقم سے ان کی ضروریات کو پورا کیا جائے۔ تو یہ ہے تیسرا شخص جس میں ولادت کا اور پیدائش کا تعلق ہو، ان کی آپس میں ایک دوسرے کو زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ اور چوتھا ہے جس میں زوجیت کا اور میاں بیوی کا رشتہ ہو، ان کی آپس میں ایک دوسرے کو زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ جیسے شوہر مالدار ہے اور بیوی غریب ہے،
اب شوہر یہ چاہے کہ میں اپنی زکوٰۃ اپنی بیوی کو دے دوں تاکہ میری زکوٰۃ ادا ہو جائے اور میری بیوی کی ضرورت پوری ہو جائے، یا اس کا برعکس معاملہ ہو، بیوی مالدار ہو شوہر غریب ہو، بیوی یہ چاہے میں اپنی زکوٰۃ اپنے شوہر کو دے دوں تاکہ میری زکوٰۃ ادا ہو جائے اور میرے شوہر کا کام نکل جائے، تو اس طرح سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ جن میں زوجیت کا تعلق ہوگا، میاں بیوی کا رشتہ ہوگا، ان کی آپس میں ایک دوسرے کو زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ یہ چوتھا ہے۔ اور پانچواں شخص ہے سید، جن کو سادات بھی کہتے ہیں، سید بھی کہتے ہیں اور آل رسول بھی کہتے ہیں، لہذا سید کو زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ سید میں 5 خاندان داخل ہیں، ایک آل علی، دوسرا آل جعفر، تیسرا آل عقیل، چوتھا آل عباس اور پانچواں آل حارث ابن عبد المطلب۔ یہ 5 خاندان ہیں۔ اگر کسی شخص کا ان 5 خاندانوں میں سے کسی ایک خاندان سے تعلق ہے، رشتہ داری ہے، یا وہ اس خاندان کا فرزند ہے، تو اس آدمی کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی زکوٰۃ دیتا ہے تو اس کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یا آپ کے اہل خانہ کو زکوٰۃ دینا یہ حضور کی اور حضور کے خاندان والوں کی توہین ہے۔ اگر کوئی سید غریب ہے، ضرورت مند ہے، حاجت مند ہے، تو اس علاقے والوں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے شرعی طور پر کہ وہ اپنی اصل رقم سے، للہ رقم سے اور ہدیے کی رقم سے ان کا تعاون کرے، ان کی مدد کرے، ان کی مالی حالت کو مضبوط کرے۔ زکوٰۃ کی رقم سید کو نہیں۔ تو یہ کل 5 لوگ ہیں جنہیں زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی، اور ان 5 میں سے کسی کو زکوٰۃ نہ دی جائے۔ ایک تو کافر کو نہ دی جائے، دوسرا صاحب نصاب یعنی مالدار کو نہ دی جائے، تیسرا ماں باپ کو یا ماں باپ اولاد کو نہ دیں، اور چوتھا شوہر بیوی کو اور بیوی شوہر کو نہ دیں، اور پانچواں سید کو نہ دیں۔ ان کے علاوہ دیگر جو رشتہ داریاں ہوتی ہیں ان میں زکوٰۃ دینی چاہیے، دینا جائز نہیں بلکہ دینی چاہیے، شریعت اس کی ترغیب دیتی ہے۔ جیسے سگے بھائی ہیں، ان دونوں میں سے کوئی ایک کمزور ہے تو ایک بھائی دوسرے بھائی کو زکوٰۃ دے سکتا ہے، ایک بھائی دوسری بہن کو زکوٰۃ دے سکتا ہے، بہن امیر ہے بھائی غریب ہے بہن بھائی کو زکوٰۃ دے سکتی ہے، اور ماموں بھانجے کا رشتہ ہے، خالہ بھانجے کا رشتہ ہے، چچا بھتیجے کا رشتہ ہے، یا قریب کے دور کے جو رشتہ داریاں ہیں، ساری رشتہ داریوں میں زکوٰۃ دینا جائز ہے، بلکہ اعلیٰ اور افضل دینی چاہیے۔ کیونکہ اس میں دوہرا اجر ملتا ہے، ڈبل ثواب ملتا ہے۔ ایک تو زکوٰۃ ادا کرنے کا ثواب، اور دوسرا صلہ رحمی کا یعنی رشتے ناطے جوڑنے کا ثواب ملتا ہے۔ لہذا یہ 5 آدمی ہیں، یہ آج کے سوال کا جواب ہے کہ ان 5 لوگوں کو زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی ہے۔